بڑی بڑی طاقتیں ایک مسلمان، ایک فرد کو اس کے دین سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتی تھی، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس جماعت میں عبداللہ بن حذافہ صحابی ہیں، ان کو قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ میں اپنا دین نہیں بدلوں گا. اس کی جو اصل وجہ تھی، وہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دین کے ناصر تھے، اپنے دین کے مددگار تھے. معلیاسا کا ملفوظ ہے، وہ یاد رکھنا چاہیے. حضرت فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ ہے جو دوسروں کو دین کی طرف دعوت دینے میں دین کے قائم کرنے پر مدد کر رہا ہو اور کوشش کر رہا ہو، وہ دین کا مددگار ہے. وہ یا تعلیم کے ذریعے سے، یا تدریس کے ذریعے سے، یا معروف اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے. یہ تمام شعبے یہ ان شعبوں کا احیاء، یہ باطل کے دفاع کا اصل ذریعہ تھا. لیکن امت یہ سمجھ کر بیٹھ گئی کہ یہ شعبہ ان چند لوگوں کے ذمہ ہے اور یہ شعبہ ان چند لوگوں کے ذمہ ہے، ساری امت کے ذمہ کام نہیں ہے. امت کے اپنے دین سے پھسلنے کا اور ارتداد کا جو سب سے بنیادی سبب ہوا وہ یہ کہ امت اپنے دین کی ناصر اور مددگار نہیں رہی. یہ اصل سبب ہوا امت کی بے دینی کا. ورنہ سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اب ایک فرد کو نعوذ باللہ اپنا پورا دین چھوڑنے کے لیے دنیا کے تقاضے پر اس کو اپنا پورا دین چھوڑنے میں کوئی جھجک اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس شرط کو پورا نہیں کیا جو شرط اللہ نے لگائی تھی دین پر استقامت کے لیے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. عبداللہ حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کیا کہ نہیں، میں نصرانیت قبول نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا کہ میں اپنا آدھا ملک تمہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ اسلام کو چھوڑنے میں یا اسلام کے احکام کو توڑنے میں سب سے پہلی چیز جو پیش کی جائے گی مسلمان پر وہ مال کا لالچ ہوگا. مال اور عہدہ، یہ دو چیزیں امت کو پیش کی جائیں گی اپنا دین چھوڑنے کے لیے. یہ مال اور عہدے کو دین کے مقابلے میں اس لیے ترجیح دیں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں اگر ہم چل سکتے ہیں تو مال عہدے کی بنیاد پر چل سکتے ہیں. عہدے سے ہمیں اختیارات مل جائیں گے اور مال سے ہمیں اسباب مل جائیں گے. حالانکہ خدا کی قسم اسلام کے قائم ہونے میں مال اور عہدے کو کوئی دخل نہیں ہے. اسلام کے قائم ہونے میں مال عہدے کو سمجھتے تھے ملک و مال سے نہ اسلام کبھی پھیلا ہے نہ کبھی پھیلے گا. یہاں آ کر یہ دین چھوڑ دیتا ہے، یہ مال کے لالچ میں یا اختیارات اور عہدوں کے حاصل کرنے میں. یہ دونوں چیزیں پیش کی گئی عبداللہ بن حذافہ کو کہ آدھا ملک ہم آپ کو دے دیں گے، مال بھی ہے عہدہ بھی ہے، آپ اپنا دین چھوڑ دیجئے. فرمایا نہیں، میں دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے کہا کہ یا تو دین چھوڑو ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا. فرمایا انت وذاک، جو چاہے کر، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے ان کو جلانے کا ارادہ کیا. ان کے سامنے دو مسلمان قیدیوں کو دیگ میں ڈال کر جلایا. یہ واقعات
صرف صحابہ کا تعارف کرانے کو نہیں ہے، یہ واقعات صرف صحابہ کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات امت کو قیامت تک کے لیے اپنے دین پر قائم رہنے کے ضابطے اور طریقے بتانے کے لیے ہیں۔ امت کو قیامت تک کے لیے دین پر استقامت کے ضابطے طریقے بتانے کے لیے ہیں یہ واقعات۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جمے رہے کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس استقامت کا جو اصل راز ہے، اس استقامت کا جو اصل بنیادی سبب ہے، وہ بنیادی سبب اپنے دین کی دعوت ہے۔ اور یہ بات میری آپ سے بھی یاد رکھیے گا، دعوت کا تصور میرے اور آپ کے طریقے عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت اس طریقے جہد کا نام ہے جو طریقے جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اس طریقے جہد بعینی، اس طریقے جہد کا نام دعوت ہے، اس طریقے جہد کا نام دعوت ہے، اس طریقے جہد پر ان تمام غیبی نصرتوں کا وعدہ ہے۔ ان واقعات سے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا طریقہ، کیا عمل تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں نازل ہوا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے، بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے، اور آپ نے دعوت دینے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا ہے، اپنے صحابہ کو بھیجا ہے، دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے۔ کسریٰ کو آپ نے دعوت دی اور خط لکھ کر بھیجا اور جماعت کے ساتھ بھیجا، جماعت کے ساتھ بھیجا۔ روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ کسریٰ کے آدمیوں نے کہا خط ہمیں دو، ہم پہنچا دیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ دعوت ہے۔ دعوت وہ ہوتی ہے جس کو مسلمان خود دے، دعوت وہ ہے کہ مسلمان خود دے، عبادت وہ ہے جس کو مسلمان خود ادا کرے۔ دعوت عبادت مسلمان کے اپنے استعمال کا نام ہے، دعوت اور عبادت مسلمان کے اپنے استعمال کا نام ہے، صرف پیغام رسانی کا نام دعوت نہیں ہے، اپنے استعمال کا نام دعوت ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، صرف پیغام رسانی کا نام دعوت نہیں ہے، اپنے استعمال کا نام دعوت ہے۔ دعوت عبادت اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان اس کے لیے بذات خود استعمال ہو۔ وہاں لے جا کر فرمایا کہ خط میں خود پہنچاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، میں بادشاہ کے اپنے درمیان کسی کو واسطہ نہیں بناؤں گا۔ جا کر دعوت دی، کسریٰ نے خط پڑھا، اپنا نام پہلے اور بھیجنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے آپ کا نام پہلے اور کسریٰ کا نام بعد میں۔ اس پر کسریٰ کو غصہ آیا کہ میرا نام بعد میں کیوں لکھا گیا۔ اس نے یمن کے گورنر بازان سے کہا کہ جس نے ہمیں خط لکھا ہے اس کو گرفتار کیا جائے۔ روایت میں ہے کہ صرف 2 آدمی بازان نے بھیجے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ وہاں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب دعوت تھا، آپ کی اسلوب دعوت تھا، وہاں ہر آنے والے کی ہدایت مطلوب تھی۔ ستانے والے ہوں، گرفتار کرنے والے ہوں، جاسوسی کرنے والے ہوں، نقصان پہنچانے والے ہوں، یا دین اور اسلام کی طلب لے کر آ رہے ہوں، سب کے لیے برابر اکرام تھا، اپنے ہوں یا غیر ہوں، اپنے ہوں یا غیر۔ یہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت وہ دشمن کو دوست بناتا تھا۔ یہ دونوں آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے اور دونوں آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ آج کیا آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا یہاں رات قیام کرو۔ آپ نے رات کو قیام کرایا۔ آپ کا معمول تھا اگر بیڑیوں میں جکڑا ہوا بھی مشرک آتا تھا
تو صحابہ کو حکم ہوتا تھا کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس لیے کہ اکرام سے اسلام سمجھانا ہے، اکرام سے اسلام سمجھانا ہے، اپنی طاقت اور قوت سے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اس زمانے میں جو ایک مزاج بن کر رہ گیا کہ محض مادی قوتیں تیار کر لو باطل سے مقابلے کے لیے، خدا کی قسم یہ مدد کے نزول کے اسباب نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت دعوت پر انہیں ان راستوں سے مدد کریں گے ان کی کہ جن راستوں سے مدد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ درخت کی ٹہنی کو لوہے کی تلوار بنا کر صحابی کے ہاتھ میں دینا یہ اس لیے تھا کہ تم اپنے اصل مقصد اور ان کی ہدایت چاہتے ہو، یہ اس لیے تھا۔ تمام غیبی نصرتوں کی اصل وجہ وہ ہر فرد کو اللہ سے جوڑنے کی تمنا ہے، اصل بات یہ ہے۔ چنانچہ رات کو ان دونوں نے قیام کیا جو آپ کی گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، اور رات کو آپ ان کو ٹھہرایا اور فرمایا کہ صبح ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ رات بھر ان گرفتار کرنے کے لیے آنے والوں کو عمل کے ماحول میں رکھا کہ عمل کے ماحول میں رہو، انہیں عمل کے ماحول میں رکھا، ان کا اکرام کیا۔ اللہ کی شان، صبح جب یہ دونوں حاضر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، میرے آقا اللہ نے رات تمہارے آقا کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام غیبی نصرتیں جو مسلمان کے اپنے دین پر استقامت کے لیے اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے دین میں، اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ تم دعوت اللہ پر مجتمع ہو جاؤ، دعوت پر مجتمع ہو جاؤ سنت کے اتباع کے ساتھ۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ تعالی کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک فرد کو دعوت دی سفر میں کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو اور اللہ کے رسول کو، محمد اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے پہ درخت کھڑا ہوا ہے، درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ غیبی نصرت یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت غیروں کے سامنے غیبی راستوں سے آوے، یہ ہے اتمام حجت، اور یہ ہے نصرت، یہ ہے ذمہ داری کا ادا ہونا۔ یہ درخت نے آ کر گواہی دی اور دیہاتی نے اسلام قبول کیا اس درخت سے گواہی دینے پر۔ یہ جو میں واقعات عرض کر رہا ہوں، اس بات کی طرف لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک امت دعوت اللہ میں 100% اتباع سنت پر نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ نصرتیں اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ثبات قدمی دین پر یہ حاصل نہیں ہوگی۔ جتنی بھی بے دینی ہے وہ اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے غیر کا تأثر دلوں میں جب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف اس کی صفات کے ساتھ بلانا امت چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے جس طرح خالی گھر پر دوسرے آ کر قبضہ کر لیں گے یا جنات شیاطین قبضہ کر لیں گے، جس طرح ویران گھر
دوسری مخلوق کی قیام گاہ بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ دل جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور جس طرح جو اللہ کی طرف نہ بلائے کہ اس کا دل اللہ کی ذات سے خالی ہو کر اللہ کے غیر کا مسکن بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم ہونے کے لیے سب سے بنیادی کام اللہ کے غیر کا دلوں سے تاثر نکالنا تھا۔ ایمان کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے، دعوت کا جو سب سے پہلا قدم ہے، وہ اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنا ہے۔ اس لیے کہ امت میں جو بے دینی آئے گی وہ بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کے راستے سے آئے گی۔ مال کا تاثر ہوگا تو احکام کا تاثر نکل جائے گا، اسباب کا تاثر ہوگا تو اللہ کی غیبتوں کا تاثر نکل جائے گا۔ جتنی بھی بے دینی آتی ہے اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے غیر کی نفی نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلے گا نہیں، کیونکہ دل میں جس کا تاثر ہوگا اعضاء اس سے متاثر ہوں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ بلکہ یہ اصولی بات ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے، یہ جس سے آدمی ڈرتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے غیر کے تابع کیے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے غیر سے محبت اور ایک اللہ کے غیر کا خوف، اور یہ دونوں چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت دلوائی گئی کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کرو۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالو گے تو اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے، اور اگر اپنے اللہ کے غیر کا تاثر دوسری نکلے گا تو پھر اللہ کی ذات کا تاثر، اللہ کے غیر کا تاثر دلوں میں پیدا ہوگا، اس سے اللہ کے غیر کی اطاعت ہوگی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے، سب سے پہلے یہ کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی عبادت کے امر کو لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، عبادت کے امر کو لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر تم اس لا الہ الا اللہ کی دعوت پر نہیں آؤ گے تو پھر تم اللہ کی عبادت پر بھی نہیں آ سکو گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، حضرت فرماتے تھے ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں، ایمان کے بغیر اعمال پر وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں۔ ان چار چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ۔ ہر مسلمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ روزانہ اس طرح لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے جس طرح روزانہ صبح شام کھانا کھانا اپنے بدن کی قوت اور غذائیت کے لیے لازم سمجھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی، اس لیے کہ احکام کے علم عمل کے لیے ہے، احکام کا علم بذات مقصود نہیں، وہ عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالی کی توحید کا بیان کرنا بذات مقصود ہے، اس سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت میں سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہر زمانے میں دنیا میں جو بھی کائناتی شکل رہی، ایک مختلف اقوام، کچھ قومیں زراعت میں، کچھ قومیں حکومت میں، کچھ قومیں مادی شکلوں میں، کچھ قومیں صنعتوں میں انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ان تمام شکلوں سے ہونے کا انکار کرایا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر محض اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے، ان تمام نقشوں کے بغیر ہونے کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے کہلوایا گیا۔
انبیاء علیہ السلام کو مجنون کہلائے جانے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ اصل وجہ یہ تھی کہ جس قوم کے پاس بھی شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی دعوت دے کر بھیجا گیا، قوموں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کر کے اس لیے ان کو مجنون کہا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ شکلوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، تم آ کر یہ کہتے